بسم الله الرحمن الرحيم. What is the reason that so many are absent, coming late? Yes. So this is the third hadith from hadith Nawawi. So this is easy also and may need more explanation to understand it correctly. Let us start and see how easy is it. Sir, just take a start of the hadith. بہت مشہور حدیث ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے، اور ہزاروں بار ہر مسلمان اس کو سنا ہے، لیکن کچھ باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں. That we will try to understand انشاءاللہ. چلو اچھا کمان. ان ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب بن رضی اللہ عنہ خطاب عنہما قال. نہیں تو پہلے اتنا تو ہم کر لیتے ہیں. اوکے چلیے، ہم ہر حدیث سے پہلے کچھ باتیں معلوم کرنے کا وعدہ کیے تھے. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی نئے راوی کا ذکر ہوگا اس کے بارے میں جس سے منقول ہے یا جن کا قول ہے، جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جس کو راوی کہتے ہیں، ایک راوی. پھر دوسرا، ہم حدیث کی کون سی کیٹیگری ہے، 3 کیٹیگریز ہم معلوم کر رہے تھے کہ کس قسم کی 3 قسم کے حدیث ہوتے ہیں، اور سب کو یاد ہوگا. تم کو یاد ہے حدیث کی قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قولی، ایک عملی، اور ایک یہ جیسے سمعت ہو. تو یہ کیا ہے پھر؟ سماعت تو قولی ہے. اور تیسری قسم ایک قولی، عملی اور کس کو یاد ہے؟ کوئی اور جو کیے تو خبری، جس کو قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو ایکسپٹ کیا یا خاموش رہے، یا پھر اس کو روکا. چلیے، تو کون سی قسم کی حدیث ہے یہ، اور پھر دوسرا اس کا زمانہ. یہ 3 باتیں پہلے ہم راوی کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں معلوم کریں گے. اب راوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کہاں سے کہاں تک راوی کا ذکر ہے؟ چلو اب سر جلدی کرو. جی. یہ ان ابی عبد الرحمن جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے بیٹے. یعنی یہ عربوں کا قدیم طریقہ تھا نام رکھنے کا کہ جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے تو 3 جنریشن تک کے نام لیتے تھے. نام کے ساتھ ان کے والد کا نام اور دادا کا نام یہ رہتا تھا. لیکن جب کوئی صاحب اولاد ہو جاتا تو اس کے نام میں ایک اور اضافہ ہوتا، اس کو اس کے بیٹے سے بھی کنیت کہتے ہیں، کنیت سے بھی پکارا جاتا تھا. تو یہ 4 جنریشنز ہیں. ابھی یا ابو بھی کہتے ہیں، باپ یا والد. عبد الرحمن کے والد عبداللہ، یہ عبداللہ. پھر یہ کون ہے؟
عبداللہ ان کا نام ہے، عبد الرحمن کے والد کا، بن مانے the son of Omar. This is the third from the beginning, first generation بن قطاب. حضرت عمر کے والد کا نام قطاب، پہلا جنریشن حضرت عبداللہ، عمر ان کے بیٹے، اور پھر عبداللہ جو ہے عبداللہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن. یہ ناموں کا طریقہ تھا. اب یہاں پر رضی اللہ عنہما کیوں آیا؟ اس میں دو لوگ مسلمان ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ 4 نام کا ذکر ہے تو بعض علماء اس کو انہم بھی لکھتے ہیں، یا پھر 2 جو تھے ان کے بارے میں انہا بھی لکھتے ہیں، لیکن عام خیال یہ ہے کہ یہاں پر انہو کہنا چاہیے. یہ 4 آدمیوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مین آدمی عبداللہ جو ہیں ان کا ذکر ہے، وہ راوی ہے. لیکن یہ بن عمر جو ہے ان کی شناخت ہے، ان کی کنیت کا ذکر ہے، تو اسی لیے بہت سارے حدیث کی کتاب میں رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتے ہیں. لیکن بعض چونکہ کئی نام آئے ہیں اور وہ عام طور پہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، تابعین کے لیے، بزرگوں کے لیے رحم اللہ علیہم، اللہ ان پہ رحم کرے، یہ شرعی اصطلاحات بتا دیا ہے. تو یہاں پر چونکہ عبداللہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے تو عنہما یہاں پر ذکر کیا گیا. پہلا راوی عبداللہ. اب ہم یہ راوی کے بارے میں، آپ کیا جانتے ہیں راوی کے بارے میں؟ جو عبداللہ بن عمر، یہ راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم کو معلومات ہونی چاہیے. جب بھی کوئی نیا راوی کا ذکر ہوگا، وہ صحابہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تابعین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تابعین میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اسی کو چین کہتے ہیں کہ ان تک وہ حدیث کس سے پہنچی. لیکن وہ چین بخاری میں، مسلم میں ہم کو ملتی ہے، لیکن بعد میں جو حضرات ان کو مختصر کر دیے، بس جو اس حدیث کو ذکر کیے ان کا ہی ذکر مینشن ہوتا ہے. تو راوی اس میں کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ. رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر. اب یہ راوی حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. ان کا نام تھا عبداللہ. پہچان کے لیے کئی عبداللہ گزرے ہیں، ان میں سے 4 مشہور ہیں: عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس. لیکن اس کے کون سے عبداللہ ہیں، ان کے لیے ان کے والد کا نام. یہ عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہم کو معلوم کرنا ہے، اس کے بغیر حدیث صحیح سمجھ نہیں سکتے. ان کی ولادت، پیدائش جو ہوئی وہ 3 نبوی میں، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال بعد 3 نبوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 5 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. تو ان کے ایمان لانے سے پہلے پیدا ہوئے، اور جیسے ہی ہوش سنبھالا آپ بھی ایمان لے آئے. یہ 5 نبوی تک. اور 75 ہجری میں آپ وفات پائے.
75 ہجری میں وفات پائے. آپ کی عمر مبارک 87 ایئرس تھی. 87 سال آپ زندہ رہے. اور شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور آپ کے ضروریات کو وضو کا پانی لانا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اور جتنے عبداللہ چار ہیں وہ سارے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ ولادت اور پھر وفات اور اس کے بعد کتنی عمر پائی. اور ایک بات ان کے بارے میں علماء حدیث نے لکھی ہے کہ صحابہ میں سب سے آخر تک بقید حیات رہنے والے صحابی تھے 87 میں، اور آپ سب سے آخری تھے. آپ کے بعد کوئی صحابی باقی نہیں رہے. اس کے بعد تابعین کا زمانہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد تابعین کا. اور آپ سنت کا اتنا بغور مشاہدہ فرماتے تھے کہ اکثر مدینے سے مکہ تشریف لے جاتے عمرے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، تو جس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اس سفر کے دوران میں، یہاں جہاں پر آپ نے کچھ اہم کام کوئی کیا تھا، جیسے کوئی کنواں تھا، اس کے طرف کسی وجہ سے 3 چکر آپ کو لگانا پڑا تھا. تو یہ تمام سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یاد تھیں، اور سفر کے دوران میں اور اپنی زندگی میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے. کسی بھی قسم کی سنت ہو، سنت آپ کا سیکنڈ نیچر بن گیا تھا. اور اس کے بعد اور ایک آپ کی خصوصیت تھی کہ جب تک زندہ رہے کوئی عہدہ آپ نے قبول نہیں کیا. Yes, is the voice clear? جی سر. ٹھیک ہے، چلے گا. چلیے، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں اور ان سے پہلے بھی آپ کو قضاءت کے عہدے پہ مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کوئی عہدہ، قضاءت کا عہدہ یا پھر خلافت کے لیے بھی کبھی آپ کسی عہدے کے لیے تیار نہیں. پوری زندگی آپ ایک استاد یا ٹیچر کی حیثیت سے گزارے. زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کی تفسیر ہی لوگوں کو بیان فرماتے تھے، اور وہی آپ کا معمول تھا. اور صحابہ، یہ 4-5 باتیں آپ کے بارے میں جاننا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ میں آخر تک زندہ رہنے والے آپ ہی تھے. اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہر راوی کا، جب بھی کوئی راوی آئے گا تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ کہیں نوٹ بھی کر کے رکھنا ہے، بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں. اور ان کے کئی احادیث آپ کو ملیں گے. احادیث کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سب سے زیادہ احادیث جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان سے منقول ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. آگے آنے والی حدیث میں ان کے بارے میں ہم معلوم کریں گے. لیکن جو سیکنڈ نمبر ہے جن کے سب سے زیادہ احادیث، اس لیے کہ کین آبزرور تھے،
ہر چیز کو یاد رکھتے تھے. تو یہ آپ سے تقریباً 1630 احادیث اور ایک روایت کے مطابق 20,030 احادیث آپ سے منقول ہیں حدیث کے مجمع میں. تو انہی میں سے 2030 احادیث جو ہے وہ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے. تو یہ شروع میں نام کیسے رکھے جاتے تھے, کنیت اعلیٰ صاحب اولاد ہونے کے بعد بیٹا بھی کنیت میں شامل ہو جاتا تھا اور وہ 4 جنریشن تک نام رکھتے تھے. چلیے اس کے بعد یہاں اور کیا ہے, سارا انٹروڈکشن ہے. چلو جی کمپلیٹ, خالی انٹروڈکشن کمپلیٹ کرو, اس کے بعد حدیث لیں. انہما قال اس کا نا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ یقول گرامر نہیں جانتے ہوئے بھی یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے, لیکن آپ نے بالکل صحیح پڑھا اس کو کہ سمعت, حالانکہ یہاں سمیعت لکھا ہوا ہے, اس اعراب نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو سمعت پڑھا. کیوں پڑھا سمعت؟ کیونکہ میں نے سنا. ٹھیک ہے, چلیے کس سے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ کہہ رہے تھے. یا آپ نے فرمایا, وہ کہہ رہے تھے, یا آپ نے فرمایا. یہ یقول کے فاعل کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. This is called the introduction of any حدیث. اور حدیث میں مختصر ترین انٹروڈکشن بعد کے علماء حدیث نے پورے چین کا ذکر نہیں کیا جو بخاری اور مسلم ہے. یہ حدیث بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راہ بخاری و مسلم, لیکن یہ احادیث کے جتنی صحیح احادیث کی کتابیں ہیں جو 6 ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن اسپیشل ریفرنس اب یہاں صحیح کہنا نہیں پڑے گا, ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح بھی کہلاتی ہے, یا پھر اس کو صحیح ہین بھی کہتے ہیں, متفق علیہ بھی کہتے ہیں, کہ 2 سب سے بڑے عالم حدیث کے جو چین کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں ان کو صحیح ہین بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر متفق علیہ بھی کہا جا سکتا ہے, صحیح ہین بھی کہا جا سکتا ہے, حدیث سے صحیح بھی کہا جا سکتا ہے. چلیے اس کے بعد اس حدیث کو سمجھنا ہے. ہزاروں بار آپ یہ حدیث سنے ہوں گے, لیکن اس کو کتنا سمجھے ہیں وہ دیکھنا ہے. چلیے ایسے who is the next to take a part of this hadith? میرا کا ہاتھ اٹھا تھا. نہیں سر, میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اٹینڈنس پہ آپ نے غور کیا, بس اتنا سا فرمانا چاہتے تھے. بہت ہی کم ہے, کیا بات ہے, آج کوئی خاص بات ہے؟ فرائیڈے پارٹیاں. چلو جس کو جو توفیق ہے وہ, ہم کو جو توفیق ہے ہم کریں گے. اٹینڈنس لے کے کیا کرنا ہے, جس کو علم حاصل کرنا. خیر چلیے جو بھی ہے, مجھے اٹینڈنس کی فکر نہیں ہے, آتے ہیں بیسٹ, نہیں تو چلو. اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو, افسر کو کنٹینیو کرنا ہے تو ہمارا ٹیک جی. 1 پارٹ. یا ہمارا بنیا, نہیں, بنیا. یہاں سے ہمارا کو تھوڑا دیتا ہوں, دیکھیں گے. جی. بنی الاسلام علی 5, یعنی بنیاد اسلام کی 5 پر ہے. اچھا, بنیا یا بنیا انہوں نے پڑھا, وہ شروع میں افسر نے, وہ غلط ہے. یا بنیا وہ بیٹے وہ کو تو بیٹا ہوتا ہے. جی. یہ بنی الاسلام, بنی الاسلام, الاسلام اس کے خبر, اس کی یہ بنیاد.
اکثر آپ نے اس کا ترجمہ پلرز، دیر آر 5 پلرز آف اسلام، یہ پلر نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز جس پہ اسلام قائم ہے، اس کا بیس، اس کی بنیاد، وہ 5 باتوں پہ یا 5 چیزوں پہ منحصر ہے۔ اس میں یہ 5 چیزیں کیا ہے، کوئی بھی تم بھی بہت آسانی سے ترجمہ کر دیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت، شہادتی ان لا اللہ شہادتین، شہادت 2 شہادتیں، جی، ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ یا الہ الا سوائے اللہ کے۔ تو اگر بنی الاسلاموں کی میں گرامر کروں تو وہ مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا بن رہا ہے، اور اس کی خبر ہے علی خمسن۔ پھر نمبر 1 ہے شہادتی، وہ تو کیا کہیں گے اس کو، تو مجھے نہیں پتا اس کو، کنٹینویشن یا جو بھی اس کی ہے، گواہی۔ گواہ۔ ابھی ہم بات کریں گے اس کے اوپر، چلیے۔ ان کے حرف ہو گیا، مصدر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، حرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا حرف نفی ہو گیا، الہ، لا اصل میں وہ استثنا، حرف استثنا ہو گیا لا، اور الہ اس کا استثنا منہ، یا بس وہ الہ اس کے ساتھ آگے استثنا لا نگیشن ہے، اور اللہ یہ حرف استثناء ہے، اللہ جو ہے مستثنی الیہ ہے۔ مستثنا منہ، جی چلیے آگے بھی کروں۔ واو حرف عطف آ گیا، ان، تو پورا نہیں ہوا نا، ہاں ہاں نہیں، انا محمد، ہاں ان پھر سے وہی آ گیا حرف، یہ اصل میں ان ہے کہ انا ہے، پہلے والے میں تو ان تھا، وہ ان تھا کے معنوں میں صرف، اور بے شک لیکن تو یہ انا کا جملہ ہو گیا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن اس کا اسم ہو گیا، اور اس کی خبر ہے رسول اللہ ہی، جو کہ مضاف مضاف الیہ مل کے ایک مرکب بن رہا ہے، اس کی خبر بن رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ شہادتیں یہ کون سا کلمہ ہے؟ پہلا یہ کلمہ، کون سا؟ نہیں بنی الاسلام میں یہ کس کا نمبر کیا ہے؟ اس کا ہمیشہ نمبر 1، کیونکہ شہادہ زبان سے بولنا اور دل سے اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اس کے جز ہیں، جز ہیں۔ چلیے، تو یہ شہادت 2 چیزوں کی، ایک توحید کی شہادت اور دوسرے رسالت کی شہادت، یہ پورا مل کے ایک بنیہ ہے، ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو عام طور پہ کیسا سمجھے ہیں ہم؟ یہ پورا نمبر 1 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہی کہ اس پہ آپ بتائیں گے نا سر، یا میں بتاؤں گی؟ نہیں، میں یہ بتاؤں گا، چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں بے شمار انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن ایک تابعین میں سے ایک تابعی بصرہ کے عالم تھے، ان کا نام ہے حسن بصری رحم اللہ علیہ۔ حسن بصری، ان کا نام ضرور سنا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حسن بصری ان کے نام کے ساتھ یہ ہے کہ 2 اسکول آف تھاٹ تھے، ایک کوفہ اور بصرہ، یہ بصرہ کے عالم تھے، اسی لیے ان کو حسن بصری۔ انہی کے ہم اثروں میں سے رابعہ بصری بھی تھے، اور بڑے علماء زمانے میں نکلے تھے۔ انہوں نے جس طرح اس بات کو، یہ 5 چیزوں کو سمجھایا ہے، I think that is excellent۔ اور اس سے اچھا فہم وہ حدیث کے بارے میں بھی بہت زیادہ نالج رکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں بھی، تفاسیر میں ان کے
تفسیر کا ذکر ہوتا ہے، احادیث کا انٹرپریٹیشن بھی کرتے تھے۔ ویسے بے شمار علماء حدیث ہیں جو اس کی تفسیر کریں۔ آج ہم شاید یہ ایک جو انہوں نے 5 میں سے جو اس کی تشریح کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے ایک تشبیہ دی کہ اس زمانے میں عمارتیں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاد وغیرہ کے موقع پہ صحابہ کے ساتھ کوئی ٹینٹ ہوتے تھے، ٹینٹ جو آج بھی مسجد میں یا شادی بیاہ کے موقع پہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، وہ ٹینٹ جس کے اندر دھوپ سے بارش سے بچا جاتا ہے، ٹینٹ ہوتے۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی، اور وہ یہ کہ کوئی بھی ٹینٹ ہو جس کو سہارے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس ٹینٹ میں ایک مین پلر ہوتا ہے جو سنٹر میں ہوتا ہے، اس ٹینٹ کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اور کچھ پلرز کی ضرورت پڑے گی، کچھ اور سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، تبھی جا کے وہ ٹینٹ ایک مضبوط جگہ بنے گی جہاں پر ٹھہرا جا سکتا ہے، بارش سے، دھوپ سے بچا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پہ ایسے ٹینٹس کو 4 چھوٹے پلرز کی ضرورت ہوتی تھی ٹو اسٹریچ اٹ۔ پہلے بیچ میں ایک، کہیں بھی آج بھی دیکھ لیجیے یہی شکل ہوتی ہے ٹینٹ کی، بیچ میں ایک پلر ہوتا ہے، اٹ ول ریز دا ٹینٹ، اس کو ڈیرا بھی کہتے ہیں یا پھر تمبو بھی کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو چاروں طرف سے اس کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے وہ پھیلتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جو 5 پلر کا ذکر ہے یا 5 سپورٹ کا ذکر ہے جو اسلام کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث جبرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں آ کے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی۔ تو یہ جو مین پلر ہے یہ شہادہ ہے، ٹو ٹیسٹیفائی۔ بھی اس کو سپورٹ دینے والے 4 اور پلر ہیں جو اس کو کھولتے ہیں۔ حالانکہ بنیہ کے معنی پلر کے نہیں ہیں بلکہ یہ سپورٹ، تو اب یہ ایک مکمل ٹینٹ بن گیا۔ تو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو تسلسل ہے، وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک مین پلر ہے، اور اس کے بغیر خالی یہ چاروں سپورٹ بھی دے لیں تو یہ ایلیویٹ نہیں ہوگا۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی تشریح ہے اس حدیث کی۔ اب وہ 4 جو سپورٹ ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ مین پلر کی اہمیت انہوں نے کیا بتائی۔ یہ مین پلر شہادہ ہے۔ دیکھنے میں ایک لفظ ہے شہادہ، لیکن اس کے جو کمپوننٹ ہے جس سے یہ پلر بنا ہے، وہ اس کے انہوں نے 9 کمپوننٹ اس کے ذکر کیے ہیں۔ 9 کمپوننٹ، یہ 9 چیزیں ہیں جس سے یہ پلر بنا ہے۔ پہلا کمپوننٹ تو علم ہے، اور ہم جو سورہ مومنین پڑھ رہے تھے، افلا تعلمون، افلا تذکرون، افلا تتقون، اس میں ساری چیزیں ایک ادراک والا علم ہے جس کی قرآن میں دعوت دی گئی کہ غور کرو اس علم سے جو تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درک کے طور پہ
جبلت کے طور پہ تم کو عطا کیا ہے کہ توحید کیا ہے، اللہ ایک ہی ہے اور نہیں ہو سکتے، کہیں اور کوئی اگر الہ ہوتے تو کیا ہوتا تھا۔ ایک تو درک والا علم، اور پھر قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرو تو اس سے شہادت مضبوط ہوگی، اس سے شہادت مضبوط ہوگی اور پورے یقین سے، اور شہادت اس چیز کی دیتے ہیں جس کا پورا یقین ہو۔ تو کمپوننٹس یہاں 9 ہیں۔ پہلا انہوں نے بتایا کہ یہ پلر کے اندر علم شامل ہے، اور دوسرا دل سے یقین کرنا کہ ہم جس بات کی شہادت دے رہے ہیں اس میں ہم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اسی لیے دل سے یقین کرنا۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا شہادت کے تم 3 کمپوننٹ بتا چکے ہو، علم، یقین کرنا، پھر زبان سے قرار کرنا یقین، اور پھر اس کے بعد زبان سے قبول کرنا، زبان سے قبول کرنا۔ کلمہ پڑھا بھی جاتا ہے، دل میں یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرا کمپوننٹ اس کو زبان سے قبول کرنا۔ چوتھا کمپوننٹ اس کا ہے عمل کے سے اس کا اظہار کرنا۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ سورہ منافقون میں آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ منافق جو ہوتے تھے ان کا بڑا ذکر ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن یہ تمام کمپوننٹ اس میں موجود نہیں تھے۔ بلکہ ہم پرسوں ہی ایک آیت پڑھے تھے سورہ المؤمنون میں شاید، کہ وہ جو ان کی محفلیں ہوتی تھی اس میں کہتے تھے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لاؤ، ان کی پیروی کرو، اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرو، اور پھر شام ہوتے ہوتے اس سے انکار کر دو۔ سورہ مومنین میں ہی پڑھے نا حمیرہ؟ جی سر، جی سر، آمینو وہ ان کے وہ جو ان کے اوپر وجہ نازل نہار، کیا گیا ہے۔ جی وجہ نہار، کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جس طرف وہ منہ کر کے پڑھے ہوئے اس طرف منہ بھی کر لیتے تھے، ان کے جیسی ساری حرکتیں کرتے تھے، نہ وہ منافقین تھے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیث ہیں، من قال لا الہ الا اللہ ادخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کے یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ صرف زبان ہلا دینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، وہ منافق بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ منافقت سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا۔ تو اس کے کمپوننٹ جو انہوں نے بتایا، اٹ از ہائیلی اپریشیبل، ہائیلی اپریشیبل، اور یہی وہ پلر ہے جس کے اوپر پورا اسلام قائم ہے، کہ ایمان پختہ ہونا چاہیے، اس کا دل میں یقین ہونا چاہیے، زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور عمل سے اس کو، کہ ادھر تو لا الہ الا اللہ بھی کر رہے ہیں، پھر کسی اور کو بھی اپنا مددگار سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا ہم کو کچھ دے گا یا ایسا۔ تو اس کا چوتھا جو کمپوننٹ ہے، اور اس میں اس کلمے کے کہنے میں صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے، ویسا نہیں کہ دن کے کچھ حصے میں ایمان لاؤ اور بات کے کچھ حصے میں اس سے انکار کر دو۔ اور پھر چھٹا کمپوننٹ انہوں نے بتایا کہ اخلاص، خلوص بھی وہ شہادت کا ایک کمپوننٹ ہے۔ اور اس کے بعد 7واں کمپوننٹ ہے الحب، محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس سے پہلے بھی کئی وقت بتا چکا ہوں کہ نیت اور محبت
دو ایسی چیزیں ہیں جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے، جو اعمال لکھ رہے ہیں وہ نیکی کو لکھ دیتے ہیں، بدی کو لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس نیت سے کام کیا اور محبت کا درجہ کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے۔ اور اس کلموں کو قبول کرنے سے پہلے توحید میں انکار ضروری ہے، اور وہ انکار سے ہی یہ کلمہ شروع ہو رہا ہے۔ This was the 7th and this was the 8th۔ پہلے تو بالکل دل کو، مولانا مودودی نے بھی اس کو بڑا اچھا واضح کیا ہے کہ دل کو جھاڑو دے دینا، صاف کر دینا۔ اگر کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو خالی کر کے دل کو بالکل خالی اور خالص بنانا، اس کے بعد اللہ، وہاں صرف اللہ کو بٹھانا کہ وہی ایک معبود ہے، وہی پیدا کیا، وہی جلاتا ہے، وہی رب ہے، وہی ہر چیز کو کرنے والا، دینے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو انکار جو ہے یہ کہ کسی الہ یا کسی بھی ایسی ہستی، ایسی شخصیت جس سے یہ یقین ہو کہ یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں جو پھر کبھی ہم کرتے رہیں گے۔ اب جیسے حضرت ابو ہریرہ کے اب جب میں بتاؤں گا تو وہ کیسے تھے کلمے کے بارے میں، اور پھر توحید کے بارے میں کیسے تھے، وہ باتیں وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو انکار جو ہے وہ ایک جز ہے کہ بالکل جو ہے بالکل کسی بھی مددگار کا تصور کیے بغیر توحید کے اوپر ایمان لانا، صرف اللہ ہی یہ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8واں اور 9واں جو کمپوننٹ ہے وہ قرآن کی سورہ آل عمران میں بہت عنقریب پڑھنے والے ہیں ہم، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 102 آنے والی ہے، جو خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ریپیٹ ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ایسا ڈرو، محبت کے ساتھ ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ پھر بعد کے ٹکڑے میں اس آیت میں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَمُسْلِمُونَ، لیکن مرنا بھی نہیں سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہاں پر نگرانی، اپنے ایمان کو باقی رکھنا، لیکن شیطان ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، کبھی نہ کہیں کوئی شرک ہم سے کروا دیتا ہے، اور جب شرک سے ہم اب ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے اور یہ شرک کی ہے یا برائی کی ہے۔ تو اس آیت کو ہم پڑھیں گے، وہاں پر بھی ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے کہ یہ جو شہادت ہے اس میں یہ تمام چیزیں، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جیسے آج کل رواج ہے، کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو مسجد میں اس کو بلا لیا، انہیں آ کے کلمہ پڑھ دیا اور پھر کیا ہے وہ تکبیر کہہ دیا اور سب لوگ جو ہے اللہ اکبر پکار دیا۔ اٹس ناٹ دا تھنگ۔ ایمان کے لیے پہلے اس کے پاس علم ہونا، یقین ہونا، اس کو زبان سے قبول کرنا، پھر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس میں صداقت ہونا کہ وہ سچے دل سے ایمان کو قبول کر رہا ہے، اخلاص ہونا اس کے اندر، اللہ اور اس کے رسول سے خوب ہونا چاہیے، بغیر محبت کے کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ اور پھر تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کو کوئی مدد کر سکتے ہیں، سب کو نکال دینا اور صرف اللہ کو۔ اور 9th جو ہے وہ ایمان کو بچا کے رکھنا، شہادت کو بچا کے رکھنا کب تک؟ موت آنے تک۔
ہم کو نہیں معلوم کہ کب بیچ میں ایمان ساتھ چھوڑ دے یا ہم سے شرک ہو جائے، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اگر کوئی ایسی حرکت ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجزی اور توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس حالت میں موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو اس وقت کا ایمان نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے ایمان تازہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ Did you like this explanation? It is made by Hassan Basri رحمت اللہ علیہ، جو بصرہ کے بڑے صوفی منش تھے، اور وہ بالکل ایسی زندگی جو صوفی گزارتے ہیں، کبھی صبح میں شام کے کھانے کی فکر نہیں کی، شام میں صبح کے کھانے کی فکر نہیں کی، اور دولت جمع کرنا یا پھر اس کو اسٹور کرنا، خرچ نہیں کرنا، اس کے بالکل خلاف تھے، پورے صوفی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ 9 کمپوننٹ آپ کو اگر لکھنا ہے تو لکھ لیں، یہ میرے نہیں ہیں بلکہ مختلف جو حضرات اس کو بیان کیے ہیں، سب سے زیادہ جو تفصیل بیان کی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے۔ تو کیا 9 کمپوننٹ ہیں؟ کوئی اس کو ریپیٹ کر کے بتائے مجھے جلدی سے۔ سر، نمبر 1 علم، جو اللہ نے جو درک انسان کے اندر رکھا ہے، ایک تو اس کی مدد سے، اور دوسرا جو آپ کی تعلیمات ہیں اور ان سب کے ذریعے سے یہ علم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو قبول کرنا، اور پھر دوسرا ہے دل سے یقین کرنا کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی اور الہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نمبر 3 زبان سے قبول کرنا کہ جو دل کہہ رہا ہے، دل میں تو یقین ہے لیکن زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا۔ پھر نمبر 4 عمل، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ آپ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ہر عمل سے اپنے مسلمان کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر نمبر 5 ہے کہ سچائی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بغض یا دکھاوا، دوغلاپن، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ سچائی سے، صرف پیور ہارٹ سے اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ پھر نمبر 6 ہے اخلاص، خلوص، انسان کے اندر خلوص ہونا چاہیے تاکہ دوسروں، اس کے بارے میں آپ نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا تھا، خلوص، تو خلوص جو ہوتا ہے وہ خلوص ہوتا ہے۔ خلوص شہادت کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، شہادت کے بارے میں، تو خلوص سے دل سے یہ بات مان لیجیے۔ پھر ہے نمبر 7 ہے الحب، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دل سے محبت، یعنی ان سے جب محبت ہوگی تبھی ہمارے عمل ویسے ہوں گے جیسے ہونے چاہیے، اور شہادت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ جی۔ اور نمبر 8 ہے انکار، یعنی دل کو جھاڑو دے کر صاف کر لے کہ صرف ایک اللہ ہی کو معبود ماننا، اور یہ پکا یقین ہونا کہ سوائے اللہ کے کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا، شرک سے بچنا، شرک سے دور کہ کوئی اور ایسا ہو اللہ کے علاوہ اس کے بھی میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں کیا، نہیں، لیکن میں سمجھ گئی ہوں نا، وہ نہیں شرک جو لوگ نہیں، ابھی جب نیکسٹ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی آئے گی تو اس وقت اس کو اور مزید وضاحت میں کروں گا کہ یہ انکار کیسا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور 9 رہ گیا، 9 بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، یعنی انسان کتنا بھی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن شیطان بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، تو اس کے وسوسوں سے بچنا، کیونکہ وہ تو اب ہاتھ اٹھا دے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، لیکن اگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جائے، ہم انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور کوشش کرنا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو۔ تو یہ ہو گئے شہادت کے 9 کمپوننٹس۔ اس کو مرنے سے پہلے تک اس کو بچا کے رکھنا، اور پھر وہ ایسا وقت ہے کہ اگر وہ ایمان بچا ہوا ہے
تو پھر اس کا قرآن میں بہت جگہ یا یہ تو نفس المطمئنہ والی آیتیں فرشتے بھی خطاب کریں گے، اور پھر بہت سی جگہ ملائکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اپنے رب کی طرف، اور ایسی آیتیں قرآن میں بہت جگہ ہیں قرآن کے مطابق ہی۔ اب اس کے بعد یہ 4 جو چھوٹے سپورٹ ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں وہ کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہے، اور وہ کون سا حصہ ہے ان پلرز میں جس کو اس میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ So this we will inshallah try to do in the next class۔ یہ ان کی تفسیر کے 9 کمپوننٹ جو مین پلر ہے، اور جو اس کے پلرز کی تفصیل ہے ان کا جس تسلسل میں ہے اس کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی ہم کریں گے کہ سب سے پہلے صلاۃ کیوں آیا، زکوٰۃ کیوں آیا، حج البیت کیوں آیا، صوم کیوں آیا، رمضان کیوں آیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اس کو کریں گے۔ میں سمجھا تھا بہت آسان ہے، اگر خالی ایسے ہی ترجمہ کر لیتے تو 2 منٹ کا کام تھا، لیکن ہم بہت ڈیپ جا کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات، ہمارا منڈے سے عشاء کی جماعت انہوں نے چینج کر دی 8:30، تو 5 منٹ ہم پیچھے ہٹیں گے، بجائے 7:20 کے 7:15 we will start Monday and Wednesday کی کلاس، اور فرائیڈے کی کلاس ایسے ہی رہے گی 7:30 to 8:15۔ So join by 7:10 inshallah. یس انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن اس سے پہلے جیسے انڈیا کے ہیں ہمارے انہیں ممتاز رضیہ بہت پہلے آ جاتے ہیں، میں اتنا پہلے یہ اس کو اوپن نہیں کرتا ہوں، بلکہ 15 منٹ پہلے کرتا ہوں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ پہلے اپنے شیڈول ٹائم سے جوائن کر لیجئے۔ بعض وقت اس میں تھوڑا سا سسٹم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں بجائے سٹارٹ کے جوائن کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث کو صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، اور اس کی اہمیت کو جانیں، اور اپنی زندگیوں میں اس حدیث کے جو ارشادات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم ان پہ ان کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ See you on Monday inshallah۔